السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے سے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے، حضرات علماء کرام نے ان کی گنتی بتائی ہے کہ وہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے میں اور آپ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں ناکام ہو رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ہاں، جن پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایات ہیں،
اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ نے جن بندوں کو چن لیا ہے اپنے لیے اور آخرت کے لیے، ایسے کچھ قلیل بندے، کچھ تھوڑے بندے جن پر ان 4 چیزوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ برابر اللہ کو پانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی منزل برابر طے ہو رہی ہے، ان کا راستہ برابر آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں حالات کیا ہے؟ دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، بس ان کی منزل انہوں نے آخرت بنائی ہے کہ مجھے آخرت تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے حبیب تک پہنچنا ہے، آخرت میرے سامنے ہے، حشر کا میدان میرے سامنے ہے، جنت میرے سامنے ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے، جہنم میرے سامنے ہے جس سے مجھے بچنا ہے۔ بس وہ اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرما رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنی منزل آخرت طے کر لیتا ہے کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور میری منزل آخرت ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور کوشش کیسی؟ جتنا ان کے بس میں ہو اتنی کوشش، گناہوں سے بچ رہے ہیں، جتنا ان کی طاقت ہے، جتنا ان کے بس میں ہے، اور جب کبھی غلطی ہو جاتی ہے فوراً استغفار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور نیکی میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور نیکی میں کتنا لگے ہوئے ہیں؟ جتنا ان کے بس میں ہے، پوری رات نہیں جاگ سکتے، فجر پڑھنے کی ان کی طاقت ہے، بس وہ فجر پڑھ رہے ہیں، پورا دن مسجد میں گزارنے کی ان کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے، اور وہ مطالبہ بھی نہیں ہے، بس وہ وقت وقت پر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، فرائض کی ادا کر لیتے ہیں، جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے اتنا وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوششوں کی اللہ کے یہاں قدر ہے، ان کی نمازیں اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی، ان کی تلاوت مقبول ہوگی، ان کے ذکر و اذکار مقبول ہوں گے، ان کی زندگی کامیاب ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنا مقصد زندگی آخرت بنا چکے ہیں اور اس کے پیچھے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، چند ہیں، ہاں، لیکن ایک بڑا مجمع، امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے مقصد زندگی میں ناکام،
اور وہ چار چیزیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں برابر وہ چاروں کے چاروں یا ان میں سے کوئی یہ ان کو اچک لیا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے زندگی میں مقصد زندگی میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے حضرات علماء کے ہم مشکور ہو، ان اللہ والوں کے ہم مشکور ہو جنہوں نے بتا دیا کہ تمہارے دشمن کون ہیں، آخرت میں رکاوٹ کون بن رہے ہیں، اور ان دشمنوں کو ہم اپنا دشمن سمجھ کر ان سے بچنے کی بھرپور تاکید بھی فرمائی اور طریقہ بھی بتلایا۔ آئیے ہم ان دشمنوں کو معلوم کر کے اس سے 100% بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ بار بار ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے اور ہمیں خود معلوم ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ زندگی پانی کا بلبلہ ہے، کب پھوٹ کر ختم ہو جائے، کب ملک الموت آ جائے اور ہمیں دعوت آخرت دے کر کے ہمیں لے جائے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ اس لیے دنیا کے تو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ تو دنیا کے حالات ہیں، یہاں کا سر کا درد رہے گا، لیکن پوری ہوشیاری کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھ کر اور اپنے دشمنوں سے بچتے ہوئے آخرت کی تیاری میں ہم لگیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمائیں گے۔ ہاں، اس لیے میں نے وہ آیت پڑھی جو اپنا مقصد زندگی آخرت بناتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایک مومن بندہ ایمان اللہ پر، ایمان یوم آخرت پر اور آخرت کو اپنا مقصد زندگی بنا کر کے جو کوششوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے، وہ ناکام نہیں ہوں گے، وہ جب جائیں گے دنیا سے ہنستے ہوئے جائیں گے، لوگ روتے رہ جائیں گے۔ آج ایک بہت بڑی ہستی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ انتقال ہوا۔ جانے والے اپنا مقصد زندگی سمجھ کر کے زندگی کو بنا کر کے چلے گئے۔ ہم اللہ کی ذات سے بھرپور امید رکھتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے دنیا سے گئے ہیں اور ہمیں روتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا وہ چار دشمن کیا ہے؟ وہ بڑا عجیب و غریب نکتہ بزرگوں نے فرمایا کہ دشمن کے 4 حروف ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ فرمایا کہ یہی ہمارے دشمن ہیں۔ دشمن کے اندر جو حروف ہیں، پہلا ہے دال، فرمایا دال سے مراد دنیا، شین سے مراد شیطان، میم سے مراد مخلوق اور نون سے مراد نفس۔ یہ 4 ہمارے بڑے دشمن ہیں جو آخرت اور ہمارے درمیان رکاوٹ، اللہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ، نیکی اور ہمارے درمیان رکاوٹ۔ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے میں مروں جنت میں پہنچ جاؤں، میں مروں میری قبر جنت کا باغ بنے، میں مروں میری قبر میں نور آ جائے، روشنی آ جائے۔
میں قبر کے عذابات سے بچ جاؤں، میری قبر کشادہ ہو جائے منتہا نظر تک، اور جب میں قبر میں پہنچوں جنت کا جوڑا مجھے مل جائے، جنت کا بستر مجھے مل جائے، اور جنت کی کھڑکی کھل جائے جس سے خوشبوئیں آنے لگے، کون نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کی دلی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، وہ اسی امید میں زندگی گزارتا جا رہا ہے، مگر کیا کرے؟ یہ جو چار دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ دشمن ایسے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، بدخواہ ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو ان سے بچاتے چلیں گے۔ جتنا ہماری طاقت ہے اتنا ہم بچتے بچتے چلیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ پہلا دشمن دنیا، ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں، عالم دنیا، جہاں سے آئے ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح جہاں ہماری روحیں تھی، اس کے بعد ہم ماں کے پیٹ میں آئے، اسے عالم وطن کہتے ہیں، پیٹ کی دنیا، اور یہ ایک عالم ہے جہاں ہم ہیں اس وقت، جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، جس دھرتی پر ہم چل رہے ہیں، جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، جہاں چاند کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، درختوں کا نظام ہے، غلے کا نظام ہے، شادی بیاہ کا نظام ہے، تجارت کا نظام ہے۔ یہ دنیا بذات خود ہماری دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں کی چیزیں ہمارے لیے قابل استعمال ہے، بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ تو پھر دنیا کیسے ہماری دشمن بن گئی؟ حضرات علماء کرام نے بتایا کہ دنیا بذات خود فی نفسی ہماری دشمن نہیں ہے، بلکہ اگر اس دنیا کی لذت اور خواہش ہمارے دل میں بچ جاتی ہے، اور پھر ہماری صبح بھی دنیا کے پیچھے، ہماری شام بھی دنیا کے پیچھے، ہمارا ہنسنا بھی دنیا کے لیے، ہمارا رونا بھی دنیا کے لیے، ہمارا اٹھنا بھی دنیا کے لیے، ہمارا چلنا بھی دنیا کے لیے، ہمارا سر تا پا دنیا کے پیچھے لگ جائے، اور پھر اس دنیا کے پیچھے لگ کر کے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہماری تلاوت چھوٹ رہی ہے، ہمارے ذکر و اذکار چھوٹ رہے ہیں، ہمارے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے، ہم حقوق اللہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، بیماروں کے حقوق ہیں۔ اگر یہ حقوق جسے حقوق العباد کہا گیا ہے، اگر ان حقوق کو ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے لگ کر سمجھ جائے ہمارا دشمن ہمیں اچک لیا ہے، ہم دشمن کے حوالے ہو چکے ہیں، اور جو دشمن کے حوالے ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، میں نے ایک مثال دی تھی، شکار جب اپنا شکار پکڑ لیتا ہے، شکاری جب اپنا شکار پکڑ لیتا ہے پھر اس کی حالت کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی دنیا کی محبت نے ہمیں غرق کر دیا، ڈبا دیا، غارت کر دیا، ناکام بنا دیا۔ ہاں، دنیا کی ضرورتیں ہمیں استعمال کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اسے اچھی طرح سمجھیں۔
دنیا کو استعمال کرنا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا ہے، پانی کی ضرورت ہے، پینا ہے، گھر کی ضرورت ہے، گھر بنانا ہے، بیوی کی ضرورت ہے، شادی نکاح کی ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہے تو دکان کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے۔ فرمایا ضرورت کو ضرورت کی حد تک استعمال کرنا یہ عقل مندی ہے۔ بزرگوں نے بہت اچھی مثال دی، فرمایا انسان کے گھر میں ایک ضرورت ہوتی ہے بیت الخلا، وہ ایک ضرورت ہے، آدمی اسے ضرورت کے حد تک ہی استعمال کرتا ہے، ضرورت پڑی پیشاب کی پاخانے کی جاتا ہے اور فارغ ہو کر بعض تو ایسے ہوتے ہیں گئے کہ نہیں گئے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں رہنا جی نہیں چاہتا، وہ میری ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے حد تک استعمال کر کے میں واپس آ جاتا ہوں۔ آدمی اس کی فوٹو لے لے کر کے شیئر نہیں کرتا کہ میرا بیت الخلا ہے، میں یہاں اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں یا کرتی ہوں، نہیں، حالانکہ استعمال کرتا ہے اور کرنا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو فرمایا دنیا کی ضرورتوں کو بھی ہم ضرورت سمجھ کے استعمال کریں، اگر اس کی محبت میرے دل میں آ گئی، فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ نکاح کی ضرورت ہے، شہوت میری ایک ضرورت ہے، فطری تقاضا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک راستہ بنایا ہے، نکاح کر لو، اپنی ضرورت پوری کرتے چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا کھانا میری فطری ضرورت ہے، تقاضا ہے، ہم کھائیں گے لیکن حلال کھائیں گے، حرام کا منہ نہیں ماریں گے۔ پینے کی ضرورت ہے، جتنے مشروبات ہیں حلال آپ پیے، اجازت ہے، لیکن کھانے پینے کی حد پار کر کے حلال کو چھوڑ کر کے حرام تک پہنچ جانا، نکاح کو چھوڑ کر کے یا نکاح کے رہتے ہوئے حرام تک پہنچ جانا، یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ہاں، صحابہ نے بھی دنیا داری کی ہے، لیکن ضرورت کے حد تک۔ صحابہ کے پاس کیا مال نہیں تھا، لیکن عثمان کو صحابہ نے ضرورت کے حد تک استعمال کیا، بقیہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ انہیں پتا تھا جو چیز استعمال میں آ جاتی ہے وہ میری ہے، اور جو چیز رہ جاتی ہے وہ غیر کے حوالے ہو جاتی ہے، اور غیر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مال حلال میں استعمال ہوگا کہ حرام میں استعمال ہوگا۔ اسی لیے فرمایا یہاں کا حلال حلالها حساب و حرامها وبال۔ دنیا کے تعلق سے بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں کا حلال حساب دینا ہے، جتنا آپ حلال کا استعمال کریں گے اس کا حساب ہے، چھٹی نہیں ہے، کتنا آپ نے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کیا کیا خرچ کیا۔ حشر کے میدان میں انسان سے 4 سوالات ہوں گے، اسی کو بعضوں نے 5 کہا ہے۔ اس میں سے ایک سوال ہے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا۔ یہ حلال والا حرام والا نہیں، حلال کا بھی حساب ہے، حلالها حساب، کتنا کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ خرچ کرنے کی جگہ ہے، محل ہے، تو کہاں خرچ کیا،
جتنا آپ نے حلال طریقے پر خرچ کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کریں گے اس کا حساب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا وَحَرَامُهَا وَبَالٌ، اور یہاں کا حرام وہ تو وبال ہے، دنیا میں بھی وبال ہے، قبر میں بھی وبال ہے، آخرت میں بھی وبال ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، رسول اللہ کی ناراضگی ہے، اور جہنم آگے ہے۔ ہاں، اسی لیے وہ جو حدیث میں بشارت سنائی گئی وہ واقعی بشارت ہے۔ فرمایا اس امت کے غربا، اس امت کے غربا، اس امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، وہ کون سے غربا ہے؟ وہ غریب جو ضرورت کا کماتے تھے، ضرورت کا خرچ کرتے تھے، حلال کا کماتے تھے، حلال میں خرچ کرتے تھے، دنیا ان کے پاس بھی تھی لیکن ضرورت کی تھی، خواہشات کی نہیں، حرام کی نہیں، لذتوں کی نہیں، کماتے تھے خرچ کرتے تھے، کماتے تھے اور کمانے میں بھی بہت احتیاط، حلال کا کماتے تھے اور خرچ بھی جہاں کرتے تھے پھونک پھونک کر خرچ کرتے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں خرچ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو سب سے زیادہ ثواب جو مال جس پر خرچ کرنا ہے، فرمایا جہاد میں بھی خرچ کرنے سے بڑا ثواب ہے۔ غور سے سنو اور ایک جذبہ اندر رکھو، اور یہ جو ہم کہتے ہیں ایک جملہ میں کہتا ہوں وہ غلط ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب۔ ہاں، آپ مسجد بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، مدرسہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، خانقاہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، لوگ اسے ثواب کا کام سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، واقعی ثواب کا کام ہے۔ جو شخص ایک کبوتر کے برابر زمین لے کر مسجد بنا دیتا ہے، مسجد کے لیے وقف کرتا ہے، ایک کبوتر کے برابر یعنی ایک کڑی، فرمایا اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا کے دیں گے، محل بنا کے دیں گے بے شک۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے پر جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب خرچ کرنے کے لیے کون ہے؟ اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال۔ ہاں، آپ اپنا گھر کا جو ساز و سامان خریدتے ہیں شوق سے خریدے، چاول خریدتے ہیں، آپ کو چاول خریدتے ہوئے آپ کا روا روا خوش ہو جانا چاہیے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے چاول خرید رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے آٹا خرید رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے ترکاری خرید رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے کپڑے خرید رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے چپل خرید رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے مکان کا انتظام کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے سواری کا انتظام کر رہا ہوں۔ جو بیوی بچے اور اہل و عیال پر جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاد میں خرچ کرنے پر جو ثواب ہے اس سے کئی گنا یہ ثواب۔ ہاں، اور پھر اس پر اور ایک بات بھی سنو، اللہ ذہن میں بات ڈال رہے ہیں، جو جو ڈال رہے ہیں میں بتاتا جا رہا ہوں۔ گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی، بزرگوں نے فرمایا جب کوئی چیز گھر لے جاؤ اور تقسیم کرنے کا موقع آئے، بانٹنے کا موقع آئے تو پہلے لڑکی کی دو۔ ہاں، لڑکی واقعی رحمت ہے،
کئی گھرانوں میں ان لڑکیوں کی برکت سے رزق پہنچتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے، اور اتنا پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ مالدار کہلائے جاتے ہیں۔ اور جب ان کی شادیاں ہو کر کے ایک ایک کر کے نکل جاتی ہیں، 6 بیٹیاں نکل گئی، 7 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی گھر سے شادی ہو کر کے باہر کیا گئی، باپ کنگال ہو گئے۔ معلوم ہوا بیٹی کی وجہ سے وہ رزق آتا تھا، بیٹی گئی تو بیٹی اپنا رزق لے کے ادھر چلی گئی۔ اس لیے فرمایا گھر کا جو سامان لے آؤ، اسی لیے ہمارے بزرگوں کی عادت رہی ہے۔ میں ہمارے اساتذہ اکرام میں حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم سبیل الرشاد کے شیخ الحدیث رہے، 50 سال سے زیادہ اور محتمم رہے۔ حضرت پوری زندگی اپنے گھر کا سامان خود لاتے تھے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سیف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے نے ان کی تعزیت میں فرمایا کہ ابو جان پوری زندگی اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے، اپنا گھر کا سامان خود لاتے تھے۔ میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، پٹی پکڑ کر کے جا رہے ہیں راستے میں نیچے سر جھکا کر کے، کیوں؟ پتا ہے انہیں بھی بچوں کو لا کر کے کھلانے میں جو ثواب ہے وہ جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، وہ جملہ میں اب بتا رہا ہوں، یہ تانے مت دو، کمایا سو سب تمہارے اوپر خرچ کر رو بول کر، نہ بیوی کو تانے دو نہ بچوں کو تانے دو۔ بیوی پر جتنا آپ خرچ کر رہے حلال کا، اسے یاد رکھیں، میری جو بات ہو رہی ہے وہ حلال کی ہو رہی ہے۔ جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں اور کریں گے وہ کرتے رہے، آپ خوش رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آخرت میں سوال ہونے والا ہے۔ تو حلالها حساب، وہ حرام ہوا اور اس کا حرام سود کا، رشوت کا، چوری کا، دھوکے کا، جھوٹ کا، سمجھے؟ یہ تو وبال جان، کسی کی زمین ہڑپنی، آدھا اڑی ایک اڑی، وبال جان، تولتے ہوئے ڈنڈی مارا، وبال جان، بٹھائی کوئی چیز، دی کوئی چیز، وبال جان۔ ہاں بتاتے کوئی چیز ہے، دیتے کوئی چیز ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک معاملہ، مجسٹک میں ایک صاحب چشمہ بیچ رہے تھے، وہ بیچتے بتاتے پتا ہے کہ یہ چشمہ ہے، کوئی قیمت طے ہوئی۔ جب وہ پیسے نکالنے لگا تو میری آنکھیں یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے ایک دکان میں بیٹھ کر کے، پیسے نکالنے تک وہ چشمہ بدلا دیا۔ میں نے معاملہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، فرمایا یہ وبال جان، وبال جان۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا ہماری دشمن کب؟ جبکہ اس کا حرام ہم استعمال کریں گے اور پھر اس کی لذت میں ہم پڑ جائیں گے، ورنہ اس کی ضرورت ہے ہم استعمال کرتے رہے، استعمال کر اس کی محبت دل میں اگر آ گئی ہم ڈوب مریں گے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ جمعہ بھی عرض کی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اگرچہ کہ ماہ سفر شروع ہو گیا ہے، سفر کے مہینے میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، میں ساری باتیں گزشتہ سال بتا چکا ہوں، اور الحمدللہ یوٹیوب میں میرا نام ڈالے محمد عبید اللہ رشادی آفیشل، الحمدللہ گزشتہ سال کے پورے بیانات اس میں موجود ہیں، آپ اٹھائیں
سرچ کر کے وہ بیان مکمل سنیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ سفر میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں، خزانہ ہے معلومات کا، کتابوں میں ہے، احادیث میں ہے، قرآن میں ہے، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اسے سنتے رہے اور عمل کی پوری کوشش کرتے رہے۔ میں بھی اسی غرض سے بولتا ہوں تاکہ میرے اندر وہ چیز آ جائے۔ بولنے والا اس نیت سے بولتا ہے تو اللہ بولنے والے کو بھی ہدایت دیتے ہیں، سننے والے کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دشمنوں سے پوری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔